بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تمام دوستوں کو دا اسلامک روز چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ہمارے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے وہ بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو آسانی سے مل سکے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری ویڈیو کے نیچے لائک کر دیں اور ساتھ ہی کمنٹس میں اپنے نیک خیالات کا اظہار بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو یہاں نماز عصر کے چھوٹ جانے کا نقصان بتائیں گے، جو کہ قرآن کی آیت کا مفہوم بھی آپ کو بتائیں گے، یعنی اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی حدیث مبارکہ بھی آپ کو بتائیں گے اردو میں کہ قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی نماز عصر کے چھوڑ دینے کا حکم کیا ہے۔ نماز عصر چھوڑ دینا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے انسان کا، اگر آپ کو پتہ چلے تو دوستو کوئی بھی دوست احباب نماز کو نہ چھوڑے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ 238 نمبر آیت ہے۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، اہل و عیال کی مشغولیت۔ نمبر 2، مال کمانے کی دھن۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا، یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز عصر کا چھوڑنا انجام سے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس اہل و عیال اور مال و منال سب کچھ تھا، ہر چیز تھی، پھر اچانک اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ ذرا سوچئے، کسی کی آل اولاد سب مر جائے اور مال و دولت بھی لٹ جائے تو اس انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اسے کس قدر صدمہ ہوگا۔ نماز عصر میں جان بوجھ کر چھوڑ دینا، نماز عصر صرف اور صرف نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس خسارے سے بھی کہیں زیادہ صدمے والی بات ہے جس میں اس کی اولاد مر جائے، آل اولاد مر جائے، مال اسباب لٹ جائے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہے نماز عصر کا چھوٹ جانا، اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس سے بھی زیادہ صدمے والی بات ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا تو یقیناً اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر جنگ میں تھے۔ وہ بارش کا دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز عصر جلدی سے پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ عزیز قائرین، نماز کی حفاظت کیجیے، نماز ہی قیامت کے دن آپ کے لیے نور اور برہان بنے گی، یہی آپ کو نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گی اور نماز کی پابندی کرنے والوں کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے
روز قیامت چمک رہے ہوں گے، جبکہ نماز چھوڑ دینے والے روز قیامت بہت ہی زیادہ پچھتائیں گے، اور اہل جنت کے سوال پر سب سے پہلا جرم یہی بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوستو، آپ نے قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی سنا اور اس کے ساتھ حدیث مبارکہ بھی سنی کہ نماز عصر کا بیان اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اس کو چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، گویا کہ اس کا حال ایسا ہے کہ اس کا مال، اسباب، آل اولاد سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ شخص کی حالت کیسی ہوگی آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی ہر چیز لٹ جائے، ختم ہو جائے، مر جائے، تو وہ شخص کی حالت اس دنیا میں کیا ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے وہ انسان جس کی نماز عصر جان بوجھ کر چھوٹ گئی اور اس کا وقت گزر گیا۔ دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں کا اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو۔ دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔